نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، تنویر الہی کے نظارے ہیں صحابہ، وہ چاند جو بطحا ہوا، وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ ہم شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت وقار سامعین، جناب صدر انجمن تاجران سردار جلال الدین خان اکبر اور اسی طرح میرے تمام ان کی کابینہ کے تمام اراکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے انجمن تاجران کے صدر جناب سردار جلال الدین خان اکبر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج کے انہوں نے اس پروگرام میں جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے معنون تھا، اس کی نگرانی بھی کی، سرپرستی بھی کی۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔ تو آج کا ہمارا اس عنوان جو ہے نا اس پروگرام کا، وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ آپ تمام حضرات کو پتہ ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کی بنیادوں میں صحابہ کرام کا خون شامل ہے۔ جس طرح ایک عمارت ہوتی ہے، اس عمارت کی اساس ہوتی ہے، اسی طرح ایک دین ہے، اس دین کے اساس صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنا خون جگر دے کر اس چمن کی آبیاری کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد جنہوں نے آپ تک ہم تلک قرآن پاک، حدیث اور فقہ پہنچائی ہے، یہ صحابہ کرام کا ہمارے اوپر احسان ہے، اور اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کا شکر ادا کرنے کے لیے ان کی اس جو نعمت ہم تک اسلام کی صورت میں پہنچی ہے، اس کا شکر اسی طرح ادا ہوگا کہ ان کے شہادت اور وفات کے دنوں پر ہم اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کروائیں اور اس میں ہم اپنے محسن کو یاد کریں، کیونکہ وہ امت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنے محسن کو بھول جایا کرتی ہے، اور ہمارے محسن صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے ہم تلک یہ اسلام پہنچایا، دین پہنچایا۔ تو اس سیمینار کا جو عنوان ہے وہ شہادت عثمان ہے۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی کے ساتھ مدینہ کے اندر مظلوماً ان کو شہید کر دیا گیا، اور صرف وجہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بشارت دی تھی کہ عثمان میں تم کو یہ کرتا دے رہا ہوں، یہ کرتا پہن لو، اور ایک وقت آئے گا منافقین تم سے یہ کرتا اتارنے کی کوشش کریں گے، تم یہ کرتا نہیں اتارنے دینا۔ تو وہ جو کرتا تھا اس کی جو پس پردہ ایک ان کا اشارہ تھا وہ خلافت کا تھا کہ تم اے عثمان خلافت کے اوپر آؤ گے، اور چند منافقین، چند باغی گروہ ایسے آئیں گے جو تمہیں خلافت سے ہٹانا چاہیں گے، تو تم اپنی خلافت کو مت چھوڑنا۔ شروع کے اندر میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی اور ایک حدیث کی تلاوت کی ہے۔ آیت کا مضمون یہ تھا کہ جس وقت بیعت رضوان ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے مشرکین کے پاس سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم میرے سفیر بن کے جاؤ اور مکہ والوں کو یہ کہو کہ میں عمرے کی نیت سے آیا ہوں، عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں تو ان کو عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات آئی ہے کہ وہ عمرے کی نیت سے مکہ کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، تم کوئی فتنہ اور فساد برپا نہ کرنا۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا، اے عثمان ہم تم کو تو اجازت دے سکتے ہیں کہ تم عمرہ کر لو، لیکن محمد رسول اللہ کو ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کی اور خصوصاً کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے عنوان سے ہے، سیدنا عثمان نے بڑی پیاری بات عرض کی کہ میں یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفیر بن کر آیا ہوں، میں یہاں پر اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر اجازت طلب کرنے آیا ہوں، اگر تم مجھ کو یہ کہتے ہو کہ میں عمرے کر کے چلا جاؤں تو مجھے یہ چیز زیبا نہیں دیتی، اور محبت رسول کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ میں تو عمرہ کر لوں لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں بیت اللہ کو ترس رہی ہوں اور میں عمرہ کر کے واپس چلا جاؤں، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جب شہادت عثمان کی ایک افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں، جب وہ سفیر بن کر گئے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلایا اور وہاں پر ان سے بیعت لی کہ اے صحابہ آج تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیں گے۔ ایک افواہ تھی تو اللہ رب العزت نے دیکھیں صحابہ کرام کی شان اس درخت کا بھی تذکرہ قرآن پاک کے اندر کر دیا جس کے نیچے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص عثمان کی بیعت لی تھی۔ یہ صحابہ کرام تھے کہ اللہ رب العزت نے جن کے تذکرے قرآن پاک کے اندر کر دیے ہیں، تو صحابہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے، صحابہ کو سمجھنے کے لیے تاریخ کافی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کا تذکرہ چل رہا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، واپس ان کے جب بیعت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو افواہ ہے وہ جھوٹی ہے، پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے وہ اس قصاص کی جو ہے نا بیعت لے لیتے ہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ اگر میرے بعد بھی سیدنا عثمان کو شہید کر لیا جائے تو تم اس کے لیے تیار رہو، ان سے قصاص لو۔ تو جب یہ سارے حالات تھے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو گروہ تھا انہوں نے محاصرہ کر لیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کے اندر بند کر دیا۔ وہ عثمان کے جس نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا، وہ عثمان کے جس نے پورے کا کنواں ایک پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر لیا، آج اس بدبخت گروہ نے اس عثمان کا 40 دن تک پانی بند کر دیا۔ وہ عثمان کے جو جب سخت قحط پڑتا ہے، جب صحابہ کرام کو کھانے کی اناج کی یا مسلمانوں کو دنیا کے کوئی بھی انسان اس ایک ریاست کے اندر سلطنت کے اندر جو رہ رہے ہوتے ہیں، قحط سالی کا منظر ہوتا ہے، عثمان اپنی جیب سے ان کو لدے ہوئے اناج کے اونٹ ان کو وقف کر دیتے ہیں۔ آج وہ عثمان بھوک کی حالت میں ہیں، اسلام کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں۔ جب ان سے مذاکرات کیے گئے، باغیوں نے کہا عثمان اگر تو خلافت چھوڑ دے تو ہم تجھے جانے دیں گے، اے عثمان اگر تو اس خلافت کے مسند سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو ہم تیرے اوپر جو تکلیفیں ہیں یہ ساری تکلیفیں دور کر دی جائیں گی۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت جو دی گئی تھی، جو ان کو پیشن گوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی تھی کہ عثمان ایسا گروہ آئے گا کہ جو تیرے سے یہ خلافت چھیننے کی کوشش کرے گا لیکن تو نے خلافت نہیں دینی۔ میرے بھائیو، یہ وہ عثمان ہے کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نوری بھی جن کا حیا کرتے ہیں، اتنے حیا والے انسان ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے اندر بشارت دے دی، دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی تھی، لیکن پھر بھی جب کسی قبر کے پاس جاتے تو اتنے روتے کہ روتے روتے آپ کی جو داڑھی مبارک ہے وہ آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ اور عالم یہ تھا کہ ایک رکعت کے اندر قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے، جن کو عاشق قرآن کہا جاتا ہے۔ آج اگر قرآن آپ کے پاس ہمارے پاس جو گھر میں موجود ہے، جس حالت میں آج وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے پوری امت کو ایک قرات کے اوپر جمع کر دیا۔ پہلے لوگ مختلف قراتوں کے اندر قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو ایک قرات پر جمع کیا، اور وہ نسخہ جو سیدنا صدیق اکبر کے دور میں اور سیدنا عمر کے دور میں تیار کیا گیا تھا، اس کو ایک کتابی شکل دی، اور تمام ریاست اس وقت جتنی بھی مسلمانوں کی ریاستی تھی اس پر ایک مصحف بھیج دیا گیا، اور یہ قرآن آپ تک اور ہم تک جو پہنچا اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرکزی کردار ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نائب اور یہ خلیفہ اپنے گھر کے اندر، اپنے محل کے اندر، جو اس وقت خلیفہ وقت کا محل سرا ہوا کرتا تھا، وہاں پر باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر معصور ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے فرمایا کہ عثمان اگر تو ہم کو اجازت دے تو ہم ان گروہ کے ساتھ، ان باغیوں کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے صبر والے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نائب اتنا صبر والا تھا کہ اس نے کہا کہ دیکھیں مجھے
یہ چیز گوارا نہیں ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کو خون آلود کر دوں، لہٰذا میرے اوپر جو تکلیف، میرے اوپر جو ایذائیں، جو مجھے تکلیفیں دی جا رہی ہیں، میں ان کو برداشت کر لوں گا اور یہاں تک کہ میں شہادت کا جام نوش کر لوں گا، لیکن شہر رسول کو خون آلود نہیں ہونے دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے گئے۔ جب انہوں نے حالات کو دیکھا کہ باغیوں کا یہ جو گروہ ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور انہوں نے ایک ایسی شکل اختیار کر لی ہے کہ جو مسلمانوں کے لبادے میں اڑ کر یہ آئے تھے، کیونکہ یہ جو لوگ تھے سیدنا عمر اور سیدنا صدیق اکبر کی خلافت کے اندر، یہ لوگ انہوں نے جب دیکھا اسلام ایک ترقی کر رہا ہے، اسلام بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے، تو ان عیسائیوں سے، ان نصرانیوں سے، ان تمام لوگوں سے وہ ترقی ہضم نہیں ہوئی، تو انہوں نے ایک شکل اختیار کی کہ اب اس شکل کے اندر اگر ہم مسلمانوں کی شکل کے اندر، مسلمانوں کے روپ کے اندر اگر ہم جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، ورنہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے یہ ایک شکل اختیار کی اور یہ وہاں پر پہنچ گئے۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے تھے تو یہ شور برپا کر دیتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ برداشت کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نیب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتا ہے کہ علی آپ چلے جائیں، آپ جا کر باہر کا ماحول دیکھیں، میں قرآن کے اندر مگن ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ حالت دیکھی، جب یہ سما دیکھا کہ ان کا گروہ ایک ایسی شکل اختیار کر چکا ہے، یہ کسی وقت بھی خلیفہ وقت کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دروازے کے اوپر، سیدنا حسن کو دوسرے دروازے کے اوپر کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ حسن تم یہاں پر کھڑے ہو جاؤ اور اپنے چچا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کرو۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن اور امام حسین کو دروازے پر کھڑا کر کے یہ بتا دیا کہ میں حسن اور حسین کا بابا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ولی ہوں اور ایک پہرے دار ہوں، اور دنیا میں آنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا کوئی شخص بھی آئے گا تو وہ اگر عثمان کی پہرے داری کر رہا ہوگا تو وہ مجھ سے ہے، جو اگر سیدنا عثمان کی پہرے داری نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ یہ ایک وقت ہے، محبت تھی صحابہ کی آپس میں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس گروہ نے حملہ کیا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا اور سیدنا حسن زخمی ہو گئے۔ زخموں کی حالت میں ان کو روکتے رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے عرض کرتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، انہوں نے وہ کرتا منگوایا اور وہ پاجامہ، آج تک جو پاجامہ سیدنا عثمان نے کبھی نہیں پہنا تھا، فرمایا کہ وہ پاجامہ لے اور وہ کرتا لے اور مجھے لگتا ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو ان کی بیوی بڑے حیران ہو کر اور درد مندانہ لہجے سے پوچھتی ہے، عثمان یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سویا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے اور وہ فرما رہے تھے کہ عثمان تیرا کیا حال ہے؟ اگر تو چاہتا ہے کہ میں اس گروہ کی تیرے خلاف، ان کے خلاف بد دعا کروں تو میں اگر ان کے خلاف بد دعا کر دوں تو یہ پورا گروہ زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس آنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس آ جا۔ تو سیدنا عثمان کی عظمت اور سیدنا عثمان کا صبر دیکھیں، جنہوں نے 40 دن تک سیدنا عثمان کو پیاسا اور بھوکا رکھا، ان کے لیے بد دعا نہیں کروائی بلکہ یہ بات کر دی کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کا طلبگار ہوں۔ یہی وقت تھا کہ عصر کا وقت تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ظالم اور بدبخت اس سرا کے اندر دیوار پھلانگ کر آتے ہیں اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت میں مگن ہوتے ہیں۔ اسی حالت میں ایک بدبخت آتا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر مارتا ہے، اور جب یہ خنجر مارتا ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑتے ہیں۔ ان کی بیگم، ان کی بیوی سیدنا نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو روکتی ہے تو وہ بدبخت اس عورت ذات کا بھی کوئی احترام نہیں کرتے، ان کو تلوار چلاتے ہیں اور ان کی 3 انگلیاں کٹ جاتی ہیں۔ اسی انگلی جب کٹتی ہے تو سیدنا نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ نائلہ ان کو بد دعا دیتی ہے کہ تم اندھے اپہج لولے لنگڑے ہو جاؤ جو ہمارے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہو۔ جب یہ بد دعا دیتی ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ دوسرا جاتا ہے، جب ان کی شہادت کا وقت قریب آنے لگتا ہے تو ایک خنجر ان کے سینے کے اوپر گھونپ دیتا ہے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خون اطہر ہے
وہ قرآن پاک کے اندر جا کر گرتا ہے۔ اور جس آیت کے اوپر گرا، آپ اس آیت کے مضمون کے اوپر اگر غور کریں تو اس میں یہ آیت تھی کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ تم کو اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے اور جاننے والا ہے، کہ اللہ رب العزت تم لوگوں کو کافی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ ایسے لوگ وہاں پر موجود تھے جن کے ہاتھ پاؤں لولے لنگڑے ہو گئے تھے اور وہ زمین کے ساتھ گھس گھس کر چل رہے تھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ اس نے کہا میں ان بدبختوں میں سے ہوں جس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ سیدنا عثمان نے ہمارے خلاف ایک بد دعا کی تھی، ہمارے خلاف بد دعا کی تھی کہ تم لولے لنگڑے اپاہج ہو جاؤ اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہو۔ کہتا ہے، اس صحابی کو کہتا ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کے اندر تو ذلت دیکھ لی ہے، اب ہمیں جہنم جانے کا انتظار ہے۔ صحابہ کرام کو جن لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان کا انجام بتا دیا۔ میرے بھائیوں، آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے ہیں تو اصل مقصد یہ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنا نظام، ہمیں اپنا کاروبار، ہمیں اپنا تمام معاملات جو ہیں وہ صحابہ کرام کی سیرت کے مطابق ان کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا کہوں گا، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بس بھائی دوستو، سب کے پہلے تو میں شکریہ ادا کرے سم بھائی یعقوب صاحب دا، بھائی عزیر شیخ صاحب دا، اور انہیں دے بنے ساتھیاں بھراویں دا جنہیں ساکوں ان قابل سمجھے انجھے بابرکت موقع دوتے سجے نے۔ میں انہیں پہلے آدھا بیٹھا میں بھائی یعقوب صاحب کہوں کہ یہ بہت اچھی سوچ ہے عزیر شیخ صاحب دی، بھائی یعقوب صاحب دی، اور انہیں دے بنے دیگر ساتھیاں دی۔ انجھا شوق، انجھا سوچاں نوجوانے دے اندر آ ونجان، میں تو دماغ بھی کم نہیں پیا کریں دا۔ بہت اچھی سوچ ہے، اور میں کو اتنا بڑی خوشی تھی بیٹھی ہے انہیں نوجوانے کو دے دیے ہیں، اور انجھا شوق پیدا انہیں دے اندروں تھیندا پہ، بہت اچھی سوچ ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ او صحابی رسول ہیں جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال بہت زیادہ محبت کریں ہیں، اور انہیں دے اندروں دوستو جیری وڈی گال ہے، انہیں دے اندروں جرا خوف خدا ہا، جی بھائی یعقوب صاحب بیان کر رہے تھے، بہت زیادہ بیان کر رہے تھے، میرے کو اتنا الفاظ بھی کہنی کہ میں کیا بیان کراں، کہ جڑے ویلے قبر کو ٹپتے ہیں اتنا روندے ہیں کہ انہیں دی داڑھی مبارک تر تھی ویندی ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں، صحابہ والے فوراً سوال کریں دیں جا کہ حضرت اتنا کیوں روندے پے ہو، تساں تاں یہ جڑی ہستی اتنا وڈی ہستی وہ تو بیان کیا کریں دیں، یہ فرمائیں دیں کہ این قبر پتہ نہیں کیا تھی سی، این قبر پتہ نہیں 5 فٹ دی 6 فٹ دی قبر وجنے پتہ نہیں کیا تھی سی۔ دوستو اس ساری گالی تواڈے سارے واسطے ہیں، تساں اساں بھی سوچوں کہ تساں اساں بھی 5 فٹ دی 6 فٹ دی قبر وجنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ جڑی ہستی ان قبر کے جڑے ویلے بھی گزرے نہ اتنا روندے ہیں، اس ساکو بھی وہ خوف خدا کم از کم ہونا چاہیے۔ اور کی جڑی ہستی ہیں دیکھو، ایک بھائی یعقوب جی میں فرمیندے پے ہیں ایک رکعت دے وچ پورا قرآن مجید ختم کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی گال ہے دوستو، اور بڑی خوشی دی گال ہے۔ آج ماشاءاللہ ساتھی جتنا کٹھے تھے بیٹھے ہیں، میں آکساں آج یہ کشے کہنے سے ساتھی بھائی یعقوب صاحب دی سوچ ہے، آج اساں ولاجر والے کٹھے تھے، انہیں ڈوڑے چوڑے ہونے چاہیے۔ آخر تو میرے خیال دعا جرا ساتھی بس منگا پہ تو دعا ہی منگواؤ چا، میرے خیال دعا تو صحیح منگواؤ چا۔ بالکل حکومت وقت کو سارا مطالبہ ہو سی کہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت علیہ دیوار سرکاری طور پہ چھٹی کا اعلان کریں، کیونکہ دوسرا دیکھو ای ٹائم یوم اقبال بالکل سارے وہ محسن پاکستان میں لیڈر انہیں دے دیوار سے چھٹی کا اعلان کیا ویندے، انہیں یوم قید ہے ان کے دیوار سے چھٹی کا اعلان کیا ویندے، انہیں لیبر ڈے ہے، مزدور ڈے ہے انہیں دے اتنے چھٹی کا اعلان کیا ویندے، وومن ڈے ہے انہیں دے اتنے چھٹی کا اعلان کیا ویندے۔ لہٰذا انہیں کو چاہیے کہ سارے محسن تمام خلفائے راشدین جتنے بھی ہیں انہیں دے ایام
ایام شہادت و وفات ہوتے سرکاری سطح تے چھٹی کا اعلان کرن اور اپنی آنے والی نسل کو دسامن کے صحابہ کرام سارے آئیڈیا لین، کیونکہ ساری نسل کو پتہ ہوئے کہ صحابہ کرام دے شہادت کا دیوار کیڑا ہے، انہوں کی سیرت دے اتوں انہوں کو پڑھن کا موقع دیتا ونجے۔ تو میرا ایک مطالبہ ہو سی، بلکہ میں سردار صاحب کی طرفوں بھی آخر چاہتا کہ انجمن تاجران کی طرفوں سارا ایک مطالبہ ہو سی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ہوتے سرکاری طور پر چھٹی کا اعلان کیا ونجے۔ اور اس بعد میں ایک بلا بھی گال کرے سا بھائی صاحب دے یقول صاحب یہ فرما رہے تھے، اور میں اکثر یہ موقع دوتے ساکوں علماء کرام تک ایک پیغام میرا ونجے پیا، یہ تو طالب علم میں تو صرف کشے نہ تھیا، یہ تو طالب علم دی بہت اچھی سوچ ہے، این سوچ کو علماء کرام تک جے تک میری آواز علماء کرام تک ویندی پئی ہے، علماء کرام کو کٹھا کرنا چاہیے، انہیں کو انہیں ایام واسطے انہیں دیواریں واسطے عالم ساتھیں کو اگو تے تھیمنا چاہیے، وہ انہیں ساتھیں کو طالب علم کو وہ کٹھا کریں، بہت کچھ انہیں ساتھیں کو کرنا چاہیے، ناراض نہیں کر تھی کہ نادا پیا کہ ایک مدرسے تک وہ بھی محدود نہ تھی وین، وہ بھی تھوڑا جی آگو تے تھی کہ شوق تھی کہ جی ایام واسطے سارے ساتھیں کو کٹھا کرن تاکہ انجا جذبہ جوش سارا ساتھی دے دل دے اندر دماغ دے اندر پیدا تھی ہے۔ انشاءاللہ ساری سوچ ہے سردار صاحب ہوئی بیٹھے نگو انشاءاللہ یوم عمر آنا پہ یکو محرم والے دیوار انہیں دی شہادت دا دیوار ہے، میں انہیں کو پیغام دے ساں کہ ساتھی این چیز پہ غور کریں، صحابہ کرام دے شہادت دے دیوار ہیں، انہیں دی صورت دے وچ ایک ریلی ایک سیمینار درس قرآن دی صورت ترتیب بڑی بنے، کیونکہ صحابہ کرام کو اگر اسا درمیان جو کٹ لیں پورا دین سارے واسطے ختم تھی ویندے، کیونکہ سارے تک اسلام پہنچے صحابہ کرام کی وجہ سے۔ سوال یہ ہے کہ جنہیں تسا کوشش کر رہے ہو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظمت وہ تسا اہل بیت کو دے دے نہیں سی بالکل صحیح، تسا بہترین سوال کیتے، بہت سارے لوگوں نے دماغ دے وچ کوئی گال ہو سی، اساں صحابہ کرام کو ستارے دی مانند گنتے ہیں اور اہل بیت کو ایک کشتی دی مانند گنتے ہیں۔ تساں دیکھو ایک بندہ سمندر دے وچ دریا دے وچ سفر کرنا پے، اگر اندے کولو کشتی نہیں تو وہ اپنی منزل تک کدے ہی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر وہ بندہ ستارے دا علم نہیں جانتا، ستارے کو نہیں جانتا کہ ستارہ سب کیڑی جانب گھن کے ویسی، وہ بھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اساں صحابہ کرام اہل بیت عظام دی عظمت کو اپنے دل دے وچ رکھتے ہیں، انہیں دی محبت انہیں دی الفت کو اساں ایمان دا حصہ سمجھے ہیں۔ اہل بیت کی الفت کے بغیر سارا ایمان نامکمل ہے، اور انشاءاللہ جویں اسا یوم عمر منیسوں انشاءاللہ اندے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دا دیوار آنا پہ اساں اوکوئی اوہیں اہتمام دے نال اوہیں محبت دے نال عقیدت دے نال منیسوں، اور اساں انشاءاللہ حسینی ہیں، حسین دے نقش قدم تے چلسوں انشاءاللہ۔ اے اگر کہیں دے ذہن چے تو میں انہیں کو آکساں کہ اے ذہن دے وچوں اپنا کر دیو، صحابہ کرام جی میں سارے واسطے قابل احترام ہیں، اہل بیت عظام بھی سارے واسطے قابل احترام ہیں، اساں انہیں کو ایمان دا حصہ سمجھے ہیں۔ بس گال والا اتنا بھائی غلام اکبر صاحب آخر دے وہا گال ہے یہ آج نوجوان طالب علم کٹھے تھے بیٹھے اتنا علماء کرام کو انہیں دا ساتھ رہنا چاہیے، انہیں دے کٹھے آنا چاہیے، سرپرستی علماء کرام دی ہونی چاہیے، وہ جی ایک سونا وہ سونے دے سہاگا تھی ویسے وہ معاملہ جرے ویلے علماء کرام جرے ویلے ساتھ دینے پہ حسین دام مولانا محمد علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم اني اسالك ايمانا دائما واسالك قلبا خاشعا واسالك علما نافعا واسالك یقینا صدیقا واسالك دینا قیما۔ یا اللہ پوری قسمت کی یا اللہ میری سوچ یا اللہ کو بہتر کے اندر پہنچا، یا اللہ دل دماغ کے اندر اخلاص پیدا فرما، یا اللہ جو ساتھی اج نہیں ہے یا اللہ انہیں کو امن توفیق عطا فرما، یا اللہ انہیں کو بہتر تک پہنچا، یا اللہ تو رہی تھی، یا اللہ بہت اچھی سوچ ہے، یا اللہ یہ جوش جذبے یا اللہ یہ سوچاں یہاں یا اللہ سارے دلوں کے اندر سارے نسلوں کے اندر یا اللہ پیدا فرما، یا اللہ تو راضی تھی، یا اللہ تو راضی تھی، یا اللہ تو راضی تھی، اللہ کو رحمت راضی تھی، اللہ نصیحت محمد آمین 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 لا الہ الا اللہ۔